السلام علیکم جی. اگر خواتین فیشل نہ کروائیں کچھ عرصہ تک تو ان کے چہرے پہ اور بیک پہ اور چیسٹ پہ بہت سارے بال اکٹھے ہو جائیں اور وہ مردانہ وجاہت کی طرح لگیں. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور پی سی او ایس سے جڑا ہوا ہے، تو اس لیے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، کیونکہ اگر آپ نے ساری عمر آپا بلقیس کے ٹوٹکے یا خانم کی ریمیڈیز اور اس طرح کی جو مختلف یوٹیوبرز ہیں ان کی ریمیڈیز یا ان کے ٹوٹکوں پہ چلنا ہے پھر تو صحیح ہے، یا فیشل کرواتے رہنا پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس مسئلے سے باہر نکلنا چاہتی ہیں اور اس مسئلے کو مستقل طور پہ سولو کرنا چاہتے ہیں تو پوری ویڈیو دیکھیں اور اس بات کو سمجھیں گی تو تبھی یہ پرابلم سولو ہوگا، اور اس کو سولو کرنا بہت آسان ہے اگر آپ اس کو سمجھ گئیں. اچھا، اس کی جو نمبر 1 ریزن ہے وہ تو ہے پی سی او ایس، پولیسسٹک اوورین سنڈروم، اور یہ ایک مین وجہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا ٹیومر ہونا. پی سی او ایس کے علاوہ ٹیومر ہونا یا اینڈیل سٹریس جو ہوتا ہے یا کورٹیسول کا بڑھ جانا، اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن موسٹ آف دا پرابلم جو ہے پی سی او ایس ہے. اچھا، پی سی او ایس کی وجہ سے جو اس کی علامات کیا ہیں وہ پتہ ہے، ہیوی سائیکلز ہونا یا نو سائیکلز، ایکنی، اگر آپ کے چہرے پہ ایکنیز ہیں آپ کو تب وہ مسئلہ ہے اس کا. ویٹ بڑھ گیا ہے تب بھی مسئلہ ہے. انفرٹیلیٹی کا اس کا مسئلہ ہے، اور جو نیو ریسرچ آئی ہے اس میں اگر شوگر ہوئی ہے، شوگر کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اور سمپل ترین ڈیفینیشن تو یہی بنتی ہے کہ جب اینڈروجن ہارمونز جو ہیں وہ بڑھ جائیں اور ایسٹروجن کم ہو جائیں تو اس بیماری کا سبب بنتے ہیں. اچھا، اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے یا اس کو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو یہ کافی کنفیوزنگ ٹاپک ہے، کیونکہ نیٹ پہ آلموسٹ سچ نہ ہونے کے برابر ہے، اور ڈاکٹرز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو یہ پورا سمجھائیں. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ اس کی کیا چیزیں کس وجہ سے ہوتا ہے، تو وہ مختلف جو ریسرچز ہیں اس کے مطابق سب سے پہلے تو جو کہتے ہیں وہ جینیٹک پرابلم ہے. اچھا ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو کچھ کہہ بھی سکتے ہیں، کچھ نہیں بھی کہہ سکتے، کوئی ضروری نہیں کہ جینیٹکلی پرابلم کی وجہ سے یہ ہو. دوسری جو پرابلم ہے وہ انوائرمنٹل پرابلم ہے، اور یہ کافی حد تک صحیح ہے، کیونکہ اگر آپ پلاسٹک کی بوتلوں میں کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو اس سے اینڈروجن بڑھ جاتا ہے اور ایسٹروجن کم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے میں مردانہ جو ہارمونز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور یہ فرٹیلیٹی کا پرابلم بنتے ہیں. اور مردوں میں بھی یہ ہوتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ پلاسٹک کی بوتلوں میں کھانا پینا کھا رہے ہیں تو ان کو انفرٹیلیٹی نہیں ہوگی، تو اس میں بھی یہ الٹ کام کرے گا. تو اس لیے یہ انوائرمنٹل پرابلم بالکل ہے. جو اگلی وجہ ہے وہ کہتے ہیں برتھ کنٹرول پل. برتھ کنٹرول پل سے آپ کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کا اینڈروجن اور ایسٹروجن دونوں کا ایک خاص لیول ہوتا ہے اور اس کو یہ ان بیلنس کر دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. اور جو بہت بڑی وجہ ہے، جو مین پرابلم ہے، وہ ہے جو لوگ شوگر کی میڈیسن لیتے ہیں ان کو یہ کافی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ شوگر کی جو میڈیسن ہے وہ بھی اینڈروجن اور ایسٹروجن کا لیول ڈس بیلنس کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ ضرور ہوتی ہے. اس میں جو سمجھنے والی بات ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ نارملی کیا کرتے ہیں، وہ شوگر میں یا ویٹ گین میں، بیسکلی شوگر میں زیادہ، وہ آپ کو میڈیسن تجویز کر دیتے ہیں. باقی کہتے ہیں جی آپ جو مرضی کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی شوگر تو بیلنس ہو رہی ہے، میڈیسن پھل کھائیں، روٹی فل گرین جو ہے وہ لیں، اور سبزیاں کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بالکل سراسر بکواس اور جھوٹ ہے. جب آپ کو شوگر ہو جائے یا ڈائگنوسس ہو جائے تو دوائی سے پہلے ہی اسے آپ فکس کر سکتے ہیں. مثلا آپ کاربوہائیڈریٹس مکمل چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پھل وغیرہ یہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان میں سب میں شوگر ہوتی ہے جو آپ کے لیول کو بڑھا دیتی ہے اور آپ کی پوزیشن ورسٹ ہو جاتی ہے. اب آپ کو پروسیس ذرا سمپل ہو کے سمجھ آ گیا ہوگا کہ انسولین بڑھنے سے مردانہ جو ہارمونز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں عورتوں میں، اور اس کی وجہ سے پی سی او ایس ہوتا ہے، اور پی سی او ایس کی وجہ سے ہرسوٹزم ہوتا ہے، اور ہرسوٹزم کی وجہ سے فیشلز ہیئر بنتے ہیں، اور یہ سارے آپس میں یہ پورا ایک پروسیس کنیکٹڈ ہے. اور ان سب کی جو ماں ہے، سب کی وجہ ہے وہ ہے ہائی انسولین.
ہائی انسولین کی وجہ سے یہ سارے پرابلمس ہو رہے ہیں. سمپل سلوشن تو یہی ہے اس کو انسولین کا علاج اس کو لوور رکھیں, اس کا علاج کریں. اس کی وجہ سے آپ کے سائیکلز بہتر ہوں گے, آپ کی ایکنی بہتر ہوگی, انفرٹیلیٹی کے ایشوز کم ہو جائیں گے, ویٹ آپ کا برقرار صحیح رہے گا. تو آپ نے اپنا انسولین لیول ہے وہ بہتر کرنا ہے اور اس کو لوور رکھنا ہے تاکہ آپ کو شوگر وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو. اور اس میں سمپل جو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ صرف ایک ہی چیز ہے, وہ ہے ڈائٹ. ڈائٹ سے آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کی کوئی میڈیسن نہیں ہے ایز سچ. تو آپ نے جو علاج کرنا ہے اپنا وہ ڈائٹ سے کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے گروپس بھی بنے ہوئے ہیں ویسے, ویٹ لاس کے بھی اور ڈائبٹیز کے بھی. آپ اس میں شامل ہو جائیں, اس میں فری آف کاسٹ, ایسا کوئی ہم نہیں کر رہے. اور جو اسپیشل کچھ پیشنٹس ہیں جن کا مسئلہ زیادہ خراب ہے, وہ ڈاکٹرز بھی بیچ میں ایڈ ہیں, وہ اس کو گائیڈ کر دیتے ہیں. تو ایک جگہ پہ سارا کچھ آپ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. تو سمپلی آپ کو کاربوہائیڈریٹس اپنے کٹ کرنے ہیں یا لوور لیول پہ لے کے جانا ہے. اپنا جو میل ہے اس کو ختم کر, اس کو یعنی کہ بہت کم کر دینا ہے, اور ایک پراپر گائیڈ لائن میں آپ اس کو اپنا علاج کر سکتے ہیں, وہ بھی ڈائٹ کے ذریعے. اس کی کوئی میڈیسن نہ لیں ورنہ یہ آپ کا پرابلم اور ورسٹ ہو جائے گا. امید ہے کہ آپ کو میری پوری سمجھ آ گئی ہوگی ویڈیو. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں.